سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ کتنی باتیں جی؟ 3 باتیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی توحید کا بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ فرمایا الحمدللہ، تمام خدائی والی صفتیں للہ، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کو۔ تمام خدائی والی صفتیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ خدائی والی صفت خالق ہونا خدائی والی صفت ہے، مالک ہونا خدائی والی صفت ہے، رزق دینا خدائی والی صفت ہے، غیب کے حالات کو جاننا خدائی والی صفت ہے، فریاد رسی کرنا خدائی والی صفت ہے، اجڑوں ہوں کو بسانا خدائی والی صفت ہے، بارشیں برسانا خدائی والی صفت ہے، دن اور رات لانا خدائی والی صفت ہے، زندوں کو مردہ بنا دینا، مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھنا خدائی والی صفت ہے، جن کی اولاد نہیں بے اولادوں کو اولادیں عطا کرنا خدائی والی صفت ہے، جن کی اولاد ہے اور نرینہ نہیں صرف بچیاں ہیں، بچے نہیں ان کو بچے دینا، یہ خدائی والی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خدائی والی صفت کا تذکرہ فرمایا اور کہا الحمدللہ۔ سب سے پہلے اپنا ایمان اور عقیدہ بنا کہ خدائی والی صفتیں ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ ایک اللہ کے لیے۔ ان خدائی والی صفتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی نبی شریک نہیں، کوئی ولی شریک نہیں، کوئی پیر اور فقیر شریک نہیں، کوئی زندہ اور مردہ شریک نہیں، کوئی بھی دنیا کے اندر ایسی ہستی نہیں جو اللہ کی خدائی والی صفتوں کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ہو سکے۔ غائبانہ پکارا جا سکتا ہے ایک اللہ کو، غائبانہ پکار سننے کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اپنا عقیدہ بنا لے کہ جب بھی میں پکاروں گا تو میری ہر پکار و فریاد کو سننے والا، میرے حال کو جاننے والا، میری مشکل کو دور کرنے والا، میری مصیبت کو ختم کرنے والا، مجھے آسائشیں دینے والا، میری ضرورتیں پوری کرنے والا ایک اللہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک نے اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا، اور یہ اس لیے کہ اللہ کی توحید کا مسئلہ یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے، اور اللہ کی غیرت کا مسئلہ اللہ سب سے پہلے ذکر فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ سب سے پہلے ذکر کیا۔ الحمدللہ، تمام خدائی والی صفتیں للہ خاص ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر دلیلیں دی۔ پہلی دلیل، اور انسان اپنا عقیدہ بنا کہ ایک اللہ خدا ہے، ایک اللہ تیرا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ کیوں اللہ؟ فرمایا رب العالمین، تمام مخلوقات کو پالنے والا اللہ ہے۔ یہ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی پر، اپنی توحید پر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا، 9 ماہ تک تو ماں کے پیٹ کے اندر رہا، اور 9 ماہ تک ماں کے پیٹ کے اندر تجھے پالا اللہ نے، تجھے پیدا کیا اللہ نے، تیری ضرورت وہاں پر پوری کی اللہ نے، تجھے خوراک پہنچائی وہاں پر اللہ نے، تیری ساری قسم کی ضرورتیں ماں کے پیٹ کے اندر پوری کرنے والا اللہ ہے۔ جب تو مانگ نہیں سکتا تھا تو دینے والا اللہ تھا، تو اب جب تو مانگ سکتا ہے تو اب اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اب اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل الرحمن الرحیم، اللہ وہ ذات ہے جو عام مہربان ہے، اللہ وہ ذات ہے جو خاص مہربان ہے۔ الرحمن عام مہربان، الرحیم خاص مہربان۔ عام مہربانی اللہ کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر
اللہ نے عام مخلوقات پر رحم کیا ہے، کافر پر بھی اللہ کا رحم ہے، مومن پر بھی اللہ کا رحم ہے، موحد پر بھی اللہ کا رحم ہے، مشرک پر بھی اللہ کا رحم ہے، ہر ایک پر اللہ کا رحم جاری ہے۔ الرحمن الرحیم، عام مہربان بھی اللہ، خاص مہربان بھی اللہ، آخرت کے اندر اپنے بندوں پر خصوصی مہربانیاں کرنے والا بھی اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم۔ یہ دوسری دلیل اللہ نے اپنی توحید پر دی۔ تیسری دلیل مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک اللہ۔ اے انسان، بروز قیامت تیرا مالک اللہ ہوگا۔ بروز قیامت تو کسی کے ذریعے اپنی جان نہیں چھڑوا سکے گا۔ جس کے پاس تو نے قیامت کے دن پیش ہونا ہے اور اس نے تیرا حساب لینا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، مالک یوم الدین۔ انسان کی زندگی کے تین حالات ہیں۔ پہلی حالت وہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر انسان بچپن میں ہوتا ہے، بچپن کے اندر انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کی کہ انسان کو پالا جائے، انسان کی رزق کا بندوبست کیا جا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا رب العالمین۔ دوسری حالت انسان کی، جب انسان نوجوانی میں ہوتا ہے، نوجوانی کی مستیوں میں مست ہوتا ہے، گناہگار بھی ہوتا ہے، سیاہ کار بھی ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم۔ تیری جوانی کے عالم میں تجھ پر رحم کرنے والا اللہ ہے۔ پھر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا جب ہو جاتا ہے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، بسا اوقات اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں۔ فرمایا مالک یوم الدین۔ تین حالات ہیں تیری زندگی کے، ان تینوں حالتوں کے اندر اللہ تیرے ساتھ ہے۔ تینوں حالتوں میں سے کسی حالت میں بھی اللہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑتا، تو بے وفا نہ بن۔ جب اللہ تیرے ساتھ وفادار ہے تو کیوں بے وفا بنتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دوسری بات ہے سورۃ الفاتحہ میں۔ میں نے کہا تھا سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے تین باتیں بیان کی ہیں، چونکہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، مختصر ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی بات اللہ کی توحید کا مسئلہ مان، دوسری بات ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کے دربار میں عاجز بن جا اور اللہ کے ساتھ یہ وفاداری کا عہد و پیمان کر لے، یا اللہ جب تک بھی زندہ رہوں گا، جب بھی پکاروں گا، جب بھی عبادت کروں گا، جب بھی منت منوتیاں دوں گا، جب بھی نظر و نیاز دوں گا تو صرف ایک تیرے نام کی دوں گا، تیرے ساتھ میں غداری نہیں کروں گا، تیرا در چھوڑ کر کے غیروں کے در کے چکر نہیں کاٹوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جب اس مسئلے پر پکا ہو گیا پھر اللہ سے مانگ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں مضبوط رکھ اس راستے پر، یہ صراط مستقیم ہے، اس صراط مستقیم پر ہمیں مضبوط پر رکھ۔ اب تیسری بات صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر مضبوط رکھ جن پر تو نے انعام کیا، جو انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، صحابہ اکرام ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تین جماعتوں کا اللہ نے ذکر کر دیا، ایک وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، ایک وہ جو مغضوب علیہم ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، تیسرے وہ جو گمراہ ہیں۔ یہ تین جماعتوں کا اللہ نے بیان اس لیے کیا، اے انسان جب تو یہ مسئلہ مانے گا اللہ کی توحید کا، اور جب تو اپنا تعلق اللہ کے در کے ساتھ باندھ لے گا، اپنے آپ کو اللہ کا سچا سچا بندہ بنا دے گا، پھر تین جماعتیں دنیا کے اندر بنیں گی۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو تیرا ساتھ دینے والے ہوں گے، ان پر اللہ کا انعام ہوگا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن پر اللہ کا غضب ہوگا اور وہ اللہ کی توحید کے منکر بن جائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو حیران و پریشان ہو جائیں گے، ضالین، گمراہ۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ تھا۔